ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ، عالم بھی تھے، زاہد عابد اور شیخ تھے، بڑے اللہ والے، صاحب کرامت بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ وہ یہودیوں کا لباس پہن کر، یہودیوں کی وضع قطع بنا کر، اللہ کے حکم کے مطابق، کسی حکمت اور مصلحت کے مطابق ان کے مجمع میں چلے گئے۔ اب وہاں مجمع لگا ہوا تھا اور ایک یہودی ان کے درمیان کھڑے ہو کر تقریر کر رہا تھا۔ جیسے ہی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مجمع میں داخل ہوئے، اس کی زبان بند ہو گئی، وہ بول نہیں سکا۔ سارے مجمع میں کوہرام مچ گیا، کیا ہوا، بول کیوں نہیں رہے، بہت دیر سے تقریر کر رہے تھے۔ اس نے کہا دخل فینا محمدی، ایسا لگتا ہے ہمارے درمیان کوئی محمدی آ گیا ہے، کوئی محمدی داخل ہو گیا ہے ہمارے بیچ میں، کوئی محمدی گھس گیا ہے، اس وجہ سے میری زبان چلنا بند ہو گئی ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو نشاندہی کرو، بتاؤ کون ہے، ہم ابھی قتل کرتے ہیں اس کو۔ یہودی نے کہا نہیں قتل نہیں کرنا، کہ بھائی جو بھی محمدی ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اب اس یہودی نے کہا کہ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم بغیر اجازت کے ہمارے درمیان گھسے ہو اور ہماری جاسوسی کرنے کے لیے آئے ہو، تو تمہاری سزا یہ ہے کہ اب میں سوال کرتا چلا جاؤں گا اور تم جواب دیتے جاؤ گے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، سوال کرو۔ یہودی نے سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو صرف ایک ہے، دو نہیں ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دو تم کہ اللہ ایک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ صرف دو ہیں وہ، تین نہیں ہیں، ایسی کون سی چیز ہے جو صرف دو ہی ہیں، تین نہیں ہیں؟ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللیل والنہار، رات اور دن صرف دو ہیں، تین نہیں ہیں۔ بس دو ہی چیزیں ہوتی ہیں تو رات ہے یا دن ہے، تین نہیں ہوتی۔ اس نے کہا اچھا تو یہ بتاؤ جو صرف تین چیزیں ہیں، چار نہیں ہیں، ایسی کون سی چیز ہے؟ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کا عرش، لوح اور قلم، وہاں آسمان پر جہاں اللہ کا عرش ہے وہاں صرف تین چیزیں ہیں، ایک لوح محفوظ ہے، اللہ کی کرسی ہے اور قلم ہے، وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام معراج کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے ہیں تو سدرۃ المنتہا پر رک گئے جا کر، یہ کہا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، مجھے اجازت نہیں ہے۔ تو وہاں اللہ کے پاس میں کہ جہاں کوئی جا نہیں سکتا صرف تین چیزیں ہیں، اللہ کی کرسی ہے یعنی اللہ کا عرش ہے، لوح محفوظ اور قلم ہے جس نے ساری تقدیروں کو لکھا ہے۔ اب وہ یہودی کہتا اچھا یہ بتاؤ جو صرف چار ہیں پانچ نہیں ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی نازل کی ہوئی صرف چار کتابیں ہیں، پانچ نہیں ہیں۔ ایک تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، ایک زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی، اور ایک انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور آخر میں قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تقریباً 23 سال کی مدت میں اتارا گیا۔ اس نے کہا اچھا مائک کرو جی کرو۔ بہرحال وہ سوال کرتا رہا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو صرف پانچ ہیں، چھ نہیں ہیں؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر صرف 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں کی ہیں، کہ صرف 5 ہیں وہ نمازیں، وہ بھی معراج کی رات پر ملی۔ شروع میں تو 50 نمازیں ملی تھی،
جب 50 نمازیں لے کر اللہ کے نبی لوٹے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آسمان پر ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تحفہ ملا؟ کہ جی 50 وقت کی نمازیں ملی ہیں۔ کہ 50 وقت کی؟ میری امت تو 3 وقت کی بھی صحیح سے نہیں پڑھ سکی، 50 وقت کے پڑھ لو گے آپ؟ کہ جاؤ وہ کم کراؤ۔ بہرحال کئی مرتبہ گئے اللہ کے نبی اللہ کے پاس، اور آخر میں 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری امت 5 نمازیں پڑھے گی اور میں 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ بہرحال اس یہودی نے سوال کیا، اچھا یہ بتائیے کہ جو 6 ہیں، 7واں نہیں ہے ان کا، صرف 6 چیزیں ہیں وہ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور ساری کائنات کو صرف 6 دن میں بنایا ہے، 7 میں نہیں بنایا۔ اس نے کہا اچھا تو یہ بتاؤ 7 ہیں وہ، 8واں نہیں ہے، کیا چیز ہے ایسی؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو 7 بنایا اور اسی کی طرح زمینوں کو بھی بنایا، یعنی 7 زمینیں بنائی، 7 ہی آسمان بنائے۔ وہ پھر سوال کرتا ہی رہا کہ یہ تو سارے جواب صحیح دے رہے ہیں، یہودی عالم تھا وہ بھی۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ بس 8 ہیں، 9 نہیں ہیں، ایسی کون سی چیز ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوا ہوگا، اس وقت وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، تیرے رب کے عرش کو اور کرسی کو اور تخت کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، 9 نہیں ہوں گے، وہ 8 ہوں گے۔ کہ اچھا تو یہ بتاؤ پھر وہ 9 ہیں، 10 نہیں ہے، ایسی کون سی چیز ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 تھے، یعنی 9 سردار تھے یا 9 مفسد تھے جو فساد مچانے والے تھے، وہ 10 نہیں تھے، 9 تھے وہ۔ چونکہ وہ بھی عالم تھا، وہ بھی جانتا تھا قرآن و حدیث کو، اور ان کی کتابوں میں چونکہ پچھلے انبیاء کے واقعات ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی، تو وہ صحیح جواب تھا تو آگے چلتا رہتا، وہ سوال کرتا جا رہا تھا۔ بہرحال اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ 10 ہیں اور 11 نہیں ہیں، ایسی کون سی چیزیں ہیں؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہمیں یہ حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب ہم حج کے دنوں میں جب ہم حج کریں اور وہاں کوئی غلطی ہم سے ہو جائے تو 7 روزے تو وہاں رکھیں گے ہم اور 3 گھر پہ آ کے رکھیں گے، وَتِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، اور یہ پورے 10 ہو جائیں گے، 11 نہیں ہوں گے، یہ 10 ہوں گے۔ کیا اچھا تو اب یہ بتاؤ وہ 11 ہیں کون سی چیز جو 12 نہیں ہے، صرف 11 ہیں؟ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی 11 تھے، 12 نہیں تھے۔ 10 تو ان کے سوتیلے بھائی تھے اور ایک ان کا سگا بھائی بنیامین تھا، تو ان کو ملا کے 11 ہو گئے کہ وہ 12 نہیں تھے۔ کہ اچھا یہ بتاؤ وہ 12 ہیں اور 13 نہیں ہیں، ایسی کون سی چیز ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ نے فرمایا ان عدۃ الشہور 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں، اللہ کے نزدیک سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، 13 نہیں ہوتے۔ اس نے پھر کہا اچھا یہ بتاؤ پھر 13 ہے 14 نہیں ہے، ایسی کون سی چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب میں دیکھا کہ انہیں 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ 13 تھے، وہ 14 نہیں تھے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے پھر کہا کہ اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے مت بتانا ورنہ وہ حسد کریں گے، کچھ ہو سکتا تمہارے لیے کوئی پلاننگ کریں۔ بہرحال اس نے یہ سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پیدا کی اور خود ہی معلوم کیا یہ کیا ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے؟ بنائی بھی خود نہیں ہے اور پوچھا بھی ہے کہ بھئی یہ کیا ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی لاٹھی کے بارے میں پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ جبکہ اللہ کو تو معلوم تھا کہ لاٹھی ہے، پھر بھی پوچھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں اور بہت سارے فائدے ہیں میرے لیے۔ اور اس نے معلوم کیے سوال، یہ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ دنوں میں سب سے بہتر دن کون سا ہے؟
حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جمعہ کا دن ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تو سنیچر کا دن ہے اور نصارہ کے نزدیک غالباً اتوار کا دن ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جمعہ کا دن ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ دنوں کا سردار ہے، اور جمعہ کے دن کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ اور ایک آیت جو جمعہ کے دن نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک یہودی نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عمر اگر ہمارے اوپر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بناتے، یعنی خوشی کے طور پر مناتے ہم اس کو کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا آج۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے وقوف، جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن ہمارے ہاں دو عیدیں تھیں، ایک تو جمعہ کا دن تھا اور ایک عرفے کا دن تھا بقرہ عید کا، تو وہ بھی عید کا دن تھا اور یہ بھی عید کا دن تھا، تجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ بہرحال حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ سواری کون سی بہتر ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ گھوڑا سب سے بہترین سواری ہے۔ کہ اچھا یہ بتاؤ رات کون سی بہتر ہے؟ حضرت نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو شب قدر ہے وہ سب سے بہتر رات ہے، بلکہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اسی طرح اور سوال کیا، اس نے معلوم کیا کہ اچھا یہ بتاؤ ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی پیدا کی اور پھر خود ہی خرید بھی لی، خود ہی بنائی اور خرید لیا اس کو؟ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور ان کے مالوں کو خود ہی بنایا اور پیدا کیا اور جنت کے بدلے خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، کہ اب تم اپنے نہیں ہو، اب تم اللہ کے بندے، اور بندہ کہتے ہیں غلام کو، اور غلام کی کوئی چوائس ہوتی ہی نہیں ہے، اسے تو جو آقا کہے وہی کرنا ہے بس۔ اب تمہیں تو خرید لیا گیا ہے، تم تو بنائے گئے اللہ کی اطاعت کے لیے ہو، تو اس لیے تمہیں اس اطاعت کے بدلے میں جنت ملے گی، تمہاری جان و مال ہماری ہو گئی ہے۔ بہرحال اور سوال کرتا رہا ہوں، آخر میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی بہت دیر ہو گئی ہے تمہیں سوال کرتے کرتے، میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی 1-2 سوال کر لوں تم سے۔ کہا جی کرو، کیا سوال کرنا ہے؟ حضرت نے فرمایا بس میرا ایک ہی سوال ہے، اس کا جواب دے دو، یہ بتاؤ جنت کی کنجی کیا ہے؟ مفتاح الجنہ، جنت کی کنجی کیا ہے؟ اس کی زبان پھر بند ہو گئی، یعنی وہ خود ہی خاموش ہو گیا، اس نے جواب نہیں دیا۔ اب لوگوں میں شور و غل شروع ہو گیا کہ بھئی اتنی دیر سے تو دھڑا دھڑ سوال کر رہا ہے اور وہ صحیح جواب دے رہے ہیں، ایک سوال کا جواب تجھ سے نہیں دیا جا رہا، تو ہماری ناک ہی کٹوا رہا ہے۔ اس نے کہا یہودی عالم نے کہ بھئی ایسا نہیں، مجھے جواب نہیں آتا ہے، جواب مجھے معلوم ہے لیکن تم مانو گے نہیں، کہ بھئی جو صحیح بات ہوگی تو بتا، ہم مانیں گے اس کو۔ کہ اچھا صحیح بات یہ ہے کہ جنت کی کنجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی تب جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کی چابی اور کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی قیامت کے دن، اور جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی جب داخل ہوں گے تبھی داخلہ ہوگا جنت کے اندر۔ تو جنت کی کنجی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کوئی اگر یہ کہے